زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ طالبان علوم نبویہ، معزز حضرات، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا، ساری کائنات کے داتا، حضور سید عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج عشرہ محرم الحرام کی پہلے بیان میں ہمیں شریک ہونے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری اور شرکت قبول فرمائے، ہم سب کو سرکار حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ ابھی ناظم بزم میں کہا کہ آئیے خطیب کا استقبال کرنے کے لیے نعرے تکبیر بلند کریں۔ نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے کسی کا استقبال کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی ثنا ہے، کسی مخلوق کی تعظیم کا ذریعہ نہیں ہے یہ۔ اس لیے آئندہ اس کا خیال رکھیں، کہیں بھی نظامت کریں اس طرح نہ کہیں کہ ہم فلاں کا استقبال کریں نعرے تکبیر سے، غلط ہے، یہ گرفت ہے اس میں۔ یوں کہیں آئیے اللہ کا ذکر بلند کر لیں، آئیے اللہ کی حمد بیان کر لیں، آئیے نعرے تکبیر بلند کر لیں، یہ نہیں کہ فلاں صاحب کے استقبال میں نعرے تکبیر بلند کر لیں۔ تو اس لیے اس کی اصلاح کر لیجئے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ ایک بچے نے بہت پیاری نعت پڑھی، محمد آفاق احمد نے ایک شعر پڑھا: واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اکثر لوگ اس کو یوں ہی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعر یوں نہیں ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ملنا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ اصل میں یوں ہے، گو کہ مل جائے پڑھنا بھی درست ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مل جائے پڑھنے میں معنی زیادہ واضح
اور زیادہ صاف ہے۔ اب ایک بار درود شریف پھر سے پڑھیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور تمہید کے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ چونکہ آج پہلا دن ہے اس لیے کچھ تمہید بنانا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں جو یہ 10 روزہ پروگرام شروع ہوا ہے ماضی قریب میں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ محرم الحرام کے موقع پر اہل تشیع کے ہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں ایک طویل زمانے سے، صدیوں سے، اور وہ اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بلکہ کھلے طور پر گالیاں بکتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا ایک طویل زمانے تک، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے محفلوں میں جانے والے ہمارے بچے، سنی بچے، اندر سے رفض ان کے اندر پنپنے لگا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مذہب اسلام میں حضور کے بعد علی ہی سب کچھ ہے، باقی کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ اور مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے، ہمارے علاقے میں سنگروسی جو میرا علاقہ اناؤ میں ہے، شہر سے بالکل سائیڈ میں ہے، یہ بہت اچھی خاصی آبادی وہاں رافضیوں کی تھی۔ ہم لوگ خود بچپن میں ان کی محفلوں میں جاتے تھے، اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی، ہمارے علاقے میں اتنے زیادہ دینی ماحول نہیں تھا، رافضی بہت زیادہ تھے۔ بچپن میں 7، 8، 9 سال کی میری عمر تھی، مدرسے میں نہیں آیا تھا اس وقت، اسکول جاتا تھا میں، اور تبرہ بازی ہم سمجھتے بھی نہیں تھے تبرہ بازی ہوتی کیا ہے، یہ تو بعد میں ساری باتیں معلوم ہوئی۔ تو سنی بچوں میں رفض پنپ رہا تھا، وہ علی 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 اور حب علی کا نام لے کر صحابہ کرام کا باقاعدہ بائیکاٹ کرتے تھے، بائیکاٹ کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کو غاصب کہتے تھے، حضرت عثمان غنی کو داماد مصطفیٰ کہنے سے انکار کرتے تھے، اور جب تک حضرت امیر معاویہ کو ملعون اور مردود جیسے الفاظ سے وہ نہیں یاد کر لیتے تھے، ان کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، ان کی والدہ حضرت ہندہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں جتنے بھی حضرات اجتہادی غلطی کی بنیاد پر علی شیر خدا مولا کائنات کے بالمقابل میں آئے تھے، جتنے لوگوں کے نام ان کو پتا ہوتے تھے گالیاں بکتے تھے ان کی شان میں۔ اہل سنت والجماعت بیدار ہوئے پھر کہ ہمارے یہاں بھی محرم الحرام میں محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے، اور ہماری محفلیں رافضیوں کی محفلوں سے مختلف ہوں گی۔ اس لیے علی العموم ہمارے یہاں یہ ترتیب بنی محفلوں کی کہ پہلے دن توحید پر گفتگو ہو، تاکہ توحید اور شرک کے حوالے سے مسلمانوں کو معلومات حاصل ہو۔ اس کے بعد حضور کی عظمت و شان بیان کی جائے، اور پھر صحابہ کرام کی عظمت و شان، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کی عظمت و شان بیان کی جائے۔ اس کے بعد علی شیر خدا مولا کائنات کی عظمت اور ان کا جو واقعی مرتبہ ہے مذہب اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور پھر اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہو، اور پھر واقعات کربلا بیان کیے جائیں معتبر روایتوں کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع کیا گیا اہل سنت والجماعت کے یہاں، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ بچے جنہوں نے کبھی شیخین کریمین کا نام نہیں سنا تھا، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کی شان میں کبھی منقبتیں نہیں سنی تھیں، ان کی اصلاح ہوئی، ان کو پتا چلا کہ یہ جو رافضیوں کی محفلیں ہوتی ہیں یہ غلط ہیں، وہ حب اہل بیت اطہار کے نام پر زہر گھول رہے ہیں، رفض کا بیج بو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر،
اور پھر سنی مسلمان بیدار ہوئے، ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ تفضیل شیخین اور حب الختنین، یعنی حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنا، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرنا اور ان کو تمام صحابہ سے افضل جاننا، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی موقف ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی کوئی حضرت علی مولا کائنات کو ان دونوں سے بھی افضل کہے، تو پھر وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے وہ۔ اور پھر حضرت عثمان غنی سے محبت کرنا، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات سے سچی محبت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار اور علامت، یہ ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہوئی، ورنہ سنی مسلمان یہ ساری باتیں جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو ہمارے محبوب سبحانی میں طویل زمانے سے محافل ذکر حسین منعقد ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یہ پورا پس منظر تھا، میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ آج میری پہلی گفتگو ہے اور میرا عنوان ہے توحید باری تعالی۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور یہ عنوان ایسا وسیع و عریض ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے اسلاف کرام نے ضخیم کتابیں، علم کلام کی جو بھی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں آپ، ان کی تشریح کرنے بیٹھیں گے تو مہینوں نہیں شاید سالوں گزر جائیں اور توحید پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت طویل عنوان ہے یہ، توحید باری تعالی، عقیدہ توحید۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنا طویل عنوان ہو تو اس کو ایک دن میں، وہ بھی 1 گھنٹے کی گفتگو میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ آج تو صرف اہم اور ضروری باتیں ہی بیان کی جا سکتی ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اہم اور ضروری باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں کوئی لفاظی کرنے والا، چیخ و پکار کرنے والا، تک بندی کرنے والا اور مقفع مسجع عبارتیں پیش کرنے والا خطیب تو ہوں نہیں، تو میری جو گفتگو جمعے کی ہوتی ہے اسی انداز کی گفتگو یہاں بھی ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ جمعے کا بیان جس انداز سے آپ سماعت فرماتے ہیں، یہ بیانات بھی ہمارے آپ سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں ہمیشہ سے اکثر لوگوں کی تعداد، اکثر انسان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے رہے ہیں کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق اور مالک ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کی ہی رہی ہے ہمیشہ جو اس دنیا کے خالق و مالک کے ہونے پر یقین رکھتے ہوں، اور ہمیشہ چند گھامر، بیوقوف، احمق لوگ ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی پالنے والا، پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کے پیچھے کوئی مدبر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکیم نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے جو اس پورے نظام کو، اس پورے سسٹم کو چلائے۔ اور یہ بدبخت دہریے ناستق قسم کے انسان یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، اور یہ دھماکہ اتفاقاً ہوا، اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، لہذا کوئی خالق، کوئی مالک نہیں، کوئی گاڈ نہیں، جیو مزے کرو چلے جاؤ دنیا سے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، زندگی مل گئی ہے، مزے کر لیں اور چلے جائیں، کہیں کسی کو بھی کوئی حساب و کتاب نہیں دینا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی عالم برزخ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی پل صراط نہیں، سرے سے خدا کا ہی کوئی وجود نہیں۔ ایسے ہمیشہ چند لوگ رہے ہیں جنہوں نے خالق دو عالم کا انکار کیا ہے، بارئ دو عالم کا انکار کیا ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے کا انکار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گدھے کے برابر بھی کسی کے پاس عقل ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، وہ کہے گا کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور یہ کہنا کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، ایک دھماکہ ہوا اتفاقاً، اس کے پیچھے کوئی راز، کوئی حکمت نہیں ہے، یہ کسی مجنون کی برت ہو سکتی، کسی عقل مند دانش کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں بے اتفاقی ہوتی وہاں جمال نہیں ہوتا، وہاں حسن نہیں ہوتا ہے۔ ہم کائنات کا سسٹم دیکھتے ہیں، کائنات میں کتنا حسن ہے، کائنات میں کتنی ترتیب ہے،
कायनात में कितना जमाल है, ये जमाल, ये हुस्न, ये तरतीब, ये दिलकशी और ये अजीम शान सिस्टम जो तवील जमाने से चला आ रहा है, और इस निजाम में को कभी बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। ये निजाम, ये तरतीब, ये हुस्न जमाल ये ऐलान कर रहा है कि यकीनन इस कायनात का कोई खालिक है, कोई मालिक है। बगैर खालिक, बगैर मालिक के कायनात चल नहीं सकती है, इस कायनात का निजाम चल नहीं सकता है। जर्रा जर्रा हमें पता दे रहा है कायनात का पैदा करने वाला है। किसी शायर ने क्या ही प्यारी बात कही है कि बड़ी शान वाला हमारा खुदा है, नहीं उसका सानी कोई दूसरा है, जिलाता वही है वही मारता है, वही हर मरज की दवा है शिफा है, हमें पत्ता पत्ता पता दे रहा है, खुदा है खुदा है खुदा है खुदा है। अल्लाह वाहिद यकता है, कोई न उसका दूजा है, एक ही सबकी सुनता है। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है कायनात का खालिक है, कायनात का पैदा करने वाला है। ये शम्स सूरज बता रहे हैं कि कायनात का खालिक है, ये शजर और हजर बता रहे हैं कि कायनात का खालिक है, ये जमीन और आसमान बता रहे हैं कि कायनात का खालिक है, ये पहाड़ बता रहे हैं कि कायनात का खालिक है, ये दरिया बता रहे हैं कि कायनात का खालिक है। और ये कहना कायनात का कोई खालिक, कोई मालिक ही नहीं है, ये बिल्कुल पागलों जैसी बात है। और जिसके पास जरा सा भी शऊर होगा, थोड़ी सी भी अक्ल होगी, ऐसा शख्स ऐसी हरगिज बात कर ही नहीं सकता है। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और कहा कि आप बताइए कायनात का खालिक कोई है क्या? कोई कायनात का पैदा करने वाला है? ये कायनात कैसे वजूद में आ गई? आप इस पर कोई दलील पेश करिए। चूंकि सवाल करने वाला दहरिया था, अल्लाह के वजूद का कायल नहीं था, तो हज़रत इमाम शाफी ने फरमाया भी कायनात का जर्रा जर्रा हमें बता रहा है कि कायनात का खालिक व मालिक है, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? तो फरमाया दलील पेश करिए। उस वक्त इमाम शाफी के सामने शहतूत का दरख्त था। फरमाया ये शहतूत का दरख्त भी अपनी जबान हाल से गोया है कि अल्लाह कायनात का खालिक व मालिक है, कायनात का एक पैदा करने वाला, कायनात खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई। कहा कैसे? इमाम शाफी ने फरमाया देखो ये शहतूत के पत्ते हैं, पत्ते, इन पत्तों के अंदर बड़ी खूबियां हैं, बड़े कमालात हैं। इन पत्तों को अगर कोई बकरी आके खा जाए तो इनसे दूध तैयार हो जाता है। इन्हीं पत्तों को अगर शहद की मक्खी आकर चाट जाए तो इनसे शहद तैयार हो जाता है। इन्हीं पत्तों को रेशम का कीड़ा आके खा जाए तो रेशम तैयार हो जाता है। इन्हीं पत्तों को अगर हिरनी आके खा जाए तो उसके नाफ में मुश्क तैयार हो जाती है। पत्ते एक जैसे हैं मगर इन्हीं से दूध तैयार होता है, इन्हीं से शहद तैयार होता है, इन्हीं से रेशम तैयार हो जाता है और इन्हीं से दीगर चीजें भी तैयार हो जाती हैं। आपने इरशाद फरमाया अगर पत्तों के अंदर बजाते खुद कोई एक खूबी को कमाल होता तो इनसे सिर्फ दूध ही तैयार होता, इनसे सिर्फ रेशम ही तैयार होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि पत्तों का अपना कोई तकाजा नहीं है, पत्तों की अपनी कोई खूबी नहीं है और पत्तों की अपनी कोई फितरत नहीं है। इन पत्तों के पीछे एक मुदब्बिर हकीकी है, एक मुकन्निन आज़म है, एक कानून साज है जिसके कानून से, जिसकी तदबीर से, जिसकी हिकमत से पूरी कायनात चल रही है। वो जब चाहता है तो इन पत्तों को बकरियों को खिला देता है, दूध तैयार हो जाता है। वो जब चाहता है तो इन पत्तों को रेशम के कीड़ों को खिला देता है, रेशम तैयार हो जाता है। वो जब चाहता है तो इन पत्तियों को हिरनी आके खा जाती है, मुश्क तैयार हो जाता है। वो जब चाहता है तो वो शहद की मक्खियों को इल्हाम फरमाता है और शहद की मक्खियां आकर इन पत्तों को चाटती है तो इनसे शहद तैयार हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात यूं ही नहीं चल रही है। हर शय का अपना कोई तकाजा नहीं है, हर शय के पीछे, हर जर्रे के पीछे एक ताकत है, एक कुदरत है और एक मुदब्बिर हकीकी है। हम उसी ताकत को, उसी कुदरत को, उसी मुदब्बिर हकीकी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कायनात का खालिक और मालिक और कायनात का पैदा करने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कायनात का जर्रा जर्रा अपनी ज़बानी हाल से गवाही दे रहा है कि हमारा एक खालिक है, हमारा एक मालिक है, हमारा एक पैदा करने वाला है। इसलिए ये इस्लामी अकीदा है कि एक खालिक व मालिक है। कोई अगर ये कहे कि कोई खालिक व मालिक नहीं तो उसके पास फिर गधे के बराबर भी अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है। कोई शय खुद ब खुद वजूद में कैसे आ सकती है? कोई एक जर्रा भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद वजूद में कैसे आ सकती है? कुरला के जमाने में यहाँ जंगल था,
پھر دھیرے دھیرے آبادیاں ہوئی. محبوب سبحانی کے زمانے میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. آج محبوب سبحانی آباد ہے, مسجدوں آباد, مصلیان سے آباد ہے. تو ہر شے جو بھی حادث ہے اس کی پیچھے طاقت ہے, قدرت ہے. اسی کی طاقت و قدرت سے اشیاء کو وجود ملتا ہے, اور جب وہ چاہتا ہے اشیاء کو فنا فرما دیتا ہے. وہ خالق و مالک ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے, ایسا نہیں کہ کائنات کے کوئی خالق نہ ہو. اور دوسری چیز یہ کہ جو وہ خالق ہے وہ تنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر کائنات کے دو خالق ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے. ایک کہے گا کہ زید پیدا ہو اور دوسرا کہے گا نہیں زید پیدا نہ ہو. ایک زید کے پیدا ہونے کا ارادہ کرے گا, دوسرا زید کے پیدا نہ ہونے کا ارادہ کرے گا. تو ظاہر سی بات دونوں کے ارادے مکمل نہیں ہو سکتے. زید پیدا بھی ہو نہ بھی پیدا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کسی ایک ہی کا ارادہ ہوگا, جس کا ارادہ مکمل ہوگا وہی خالق و مالک ہوگا. یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دو خالق و مالک ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا, اور زمین و آسمان فاسد ہو جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے, ختم ہو جاتے. اس لیے کائنات کا ایک ہی خالق ہے, وہ خالق اللہ عز و جل ہے. دو خالق نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب بھی دو خالق کہیں بھی ہوں گے, آپ خود غور فرمائیں, ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ایک اسکول میں چند بچے ہوں تو پھر اس میں ٹیچر بھی رکھا جاتا ہے, اور چند ٹیچر ہوں تو پھر ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. وہ سارے ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ماتحت ہوتے ہیں. کوئی آپ نے ایسا اسکول دیکھا کہ جہاں دو پرنسپل ہوں؟ کوئی آپ نے ایسا سسٹم دیکھا جہاں دو ناظم تعلیمات ہوں؟ سسٹم خراب ہو جائے گا. کسی ایک صوبے میں جب چند وزیر ہوتے ہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے. کسی ایک ملک میں جب چند وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے. کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھا دے جہاں دو وزیر اعظم ہوں, کوئی ایسا صوبہ دکھا دے جہاں دو وزیر اعلیٰ ہوں, کوئی ایسا گاؤں دکھا دے جہاں جو چودھری ہوں, کوئی ایسا گھر دکھا دے جہاں جو سربراہ دو سرپرست ہوں. کیونکہ سسٹم خراب ہو جائے گا. جہاں دو چودھری ہوں گے, دو سرپرست ہوں گے, دو وزیر اعلیٰ ہوں گے, دو وزیر اعظم ہوں گے, نظام درہم اور برہم ہو جائے گا. ایک کچھ اور کہے گا, دوسرا کچھ اور کہے گا. ایک کی مشیت کچھ اور ہوگی, دوسرے کی مشیت کچھ اور ہوگی, اور نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو جب ایک صوبہ دو وزیر اعلیٰ سے چل نہیں سکتا ہے, ایک ملک دو وزیر اعظم سے چل نہیں سکتے ہیں, تو پھر اتنی بڑی کائنات دو خداؤں سے کیسے چل سکتی ہے؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایک خدا کہے گا بہت ہو چکا, اب سورج پچھم سے نہیں نکلے گا, سورج نکلے گا, سورج پورب سے نہیں نکلے گا, سورج پچھم سے نکلے گا. دوسرا کہے گا نہیں میری چلے گی, میری حکومت ہے, سورج نکلے گا اتر سے. تیسرا کہے گا نہیں سورج نکلے گا دکھن سے. عجیب نظام ہو جائے گا. ایک کہے گا ہوا چلنی ہے, دوسری کہے گا نہیں ہوا بہت چل چکی, آج ہوا نہیں چلے گی, آج میری حکمرانی چلے گی. تیسرا خدا کہے گا کہ آج جو ہے بارش اور برسات ہونی ہے, دوسرا خدا کہے گا برسات نہیں ہونی ہے. یہ سسٹم خراب ہو جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم خراب نہیں ہوا ہے. سورج ہمیشہ سے پورب سے نکل رہا ہے, پچھم میں ڈوب رہا ہے. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے. چاند اپنے نظام کے تابع ہے, اور اپنے وقت پہ نکلتا ہے, شعاعیں پھیلاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. ہوائیں اپنے وقت پہ رکتی ہیں, چلتی ہیں. پانی اپنے وقت پہ برستا ہے, رک جاتا ہے. پورا نظام کائنات صدیوں سے اسی طرح چل رہا ہے. اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے, کبھی سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا چلانے والا ایک ہے, وہ اللہ عز و جل ہے. اگر کائنات کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا, اور قیامت نہ جانے کب کے آ چکی ہوتی. اس لیے ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کائنات کا خالق و مالک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا خالق و مالک ہے, اور پوری کائنات کا نظام اور پوری کائنات کی ترتیب, کائنات کے حسن و جمال اپنی زبان حال سے, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان حال سے گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہے. ایک شاعر نے, عربی شاعر نے بہت پیاری بات کہی, لا تمتروا فی ذاتہ فالکون من آیاتہ, لا تمتروا فی ذاتہ فالروح من آیاتہ, لا تمتروا فی ذاتہ فالرزق من آیاتہ, لا تمتروا فی ذاتہ فالکل من آیاتہ. اللہ عز و جل موجود ہے, اس کی ذات میں شک نہ کرو. کائنات کی ہر شے اس کے وجود کا پتہ دے رہی ہے. اللہ عز و جل موجود ہے, اس کی ذات میں شک نہ کرو.
یہ رزق ہمیں اس کے وجود کا پتہ دے رہا ہے، یہ روح ہمیں اس کے وجود کا پتہ دے رہی ہے، یہ روح، یہ جسم اور یہ رزق اور کائنات کی ہر شے اس کے وجود کی نشانیوں میں سے ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسان نے دھان بوئے ہوئے گیہوں نکل آیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سیب کے درختوں سے انگور نکل آئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انگور کی بیل سے تربوز نکل آئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسان نے خربوزے بوئے ہو اور کریلا نکل آیا ہو؟ نہیں، ہمیشہ سے کریلے کے درخت سے کریلا ہی پیدا ہوگا، تربوز کے درخت سے تربوز ہی پیدا ہوں گے، خربوز کے درخت سے خربوزے ہی پیدا ہوں گے، سیب کے درختوں سے سیب ہی پیدا ہوں گے، سنتروں کے درختوں سے سنترے ہی پیدا ہوں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسان زمین میں بیج ڈالے کسی اور چیز کا اور پھل کسی اور کے پیدا ہو رہے ہوں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی مدبر ہے، کوئی کائنات کا چلانے والا ہے، وہ تنے تنہا ہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ کہتا نہیں، سیب کے درختوں سے سیب بہت پیدا ہو گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ سیب کے درختوں سے تربوز پیدا ہو جائیں، آم کے درختوں سے آم بہت پیدا ہو چکے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آم کے درختوں سے آم نہیں خربوزے نکلیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہے اور وہ خالق و مالک اللہ عز و جل ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے اپنی توحید پر بے شمار دلائل قائم فرمائے ہیں، مخلوق کو غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ اے میرے بندو، اے میری مخلوق، تم زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، رات دن کے آنے جانے میں غور کرو، شمس و قمر کی گردش میں غور کرو، سیاروں کی گردش میں غور کرو، زمین سے جو سبزے نکلتے ہیں اس میں غور کرو، بلکہ تم اپنی پورے وجود پر غور کرو۔ تمہارے پورے وجود میں ایک پوری کائنات آباد ہے، اگر تم اپنے پورے وجود میں غور کر لو گے، شمس و قمر کی گردش میں غور کر لو گے، رات دن کے آنے جانے میں غور کر لو گے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کر لو گے، تو تم خود اپنی زبان سے کہو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، باطل اور یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تم کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے، اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ کائنات کس طرح اللہ کے وجود کی دلیل ہے اور کائنات کس طرح اللہ کے وجود کو بتا رہی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بہت سی آیت کریمہ عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہیں، مگر آج کے اس میں اپنی عنوان عقیدہ توحید پر چونکہ گفتگو کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک ایسی صورت پیش کروں جو عقیدہ توحید کو بہت ہی پیور انداز میں بیان کرتی ہے، جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہیں اور جھانکنے اور دیکھنے کی کوئی چندہ حاجت نہیں پڑتی۔ وہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ قرآن مقدس 30 پارے میں مختصر سی صورت ہے، میرے خیال میں ہر مسلمان کو صورت یاد ہوگی، اور اس کا نام اخلاصی اس لیے کہ خالص توحید کی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے خالص توحید کو بیان فرمایا ہے، اور توحید کے جتنے بھی ارکان ہو سکتے ہیں اللہ نے سارے ارکان اس چھوٹی سی صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ باقی توحید کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی اسی صورت میں داخل ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان سے کہہ دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے توحید کے 7 ارکان کو بیان فرمایا اس چھوٹی سی صورت میں۔ اس ایک سطر کی صورت میں اللہ نے توحید کے 7 ارکان کو بیان فرمایا۔ اگر آپ توحید کے ان 7 ارکانوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ عقیدہ توحید کو مکمل طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ مگر میں سب سے پہلے توحید کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے برخلاف شرک کا معنی بھی بیان کروں گا، اس کے بعد توحید کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اب تک جو میری گفتگو ہوئی یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ توحید کے بارے میں ائمہ لغت نے اس کا جو لغوی معنی بیان فرمایا وہ یہ کہ التوحید تفعیل من الوحدہ، توحید باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ وحدت سے بنا ہے، وہو جعل الشیء واحدہ، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک کرنا۔ توحید کا معنی ہوا ایک بنانا، ایک کرنا، کسی چیز کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، ایک سے زیادہ ہونے کا انکار کر دینا۔ ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، یعنی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک سے زیادہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ائمہ لغت مزید فرماتے ہیں
والمراد بتوحید اللہ تعالی انہ واحد فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں اور اپنے تمام افعال میں واحد و یکتا ہے۔ فلا یشبہہ فیہا احد، لہذا اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شے اس کے مثل نہیں ہو سکتی، اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل واحد ہے، واجب بالذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ غیر محتاج ہے، محتاج الیہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ زمان میں نہیں، وہ مکان میں نہیں، وہ زمان سے بھی منزہ ہے، مکان سے بھی منزہ ہے، وہ عرض ہونے سے منزہ ہے، وہ جوہر ہونے سے منزہ ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے۔ میں 3-4 حوالے دے دیتا ہوں، آپ مطالعہ فرما لیجئے گا۔ العقیدۃ الطحاویہ امام ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے، العقیدۃ الطحاویہ، توحید کی پوری تفصیل، 4 صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی ہیں، 4 صدی ہجری کے، ان کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ، پڑھیں آپ اس کو، یہ طلبہ کے لیے بول رہا ہوں۔ الابانہ عن اصول الدیانہ، الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ امام ابو موسیٰ اشعری کی کتاب، اس میں توحید کی مکمل گفتگو ہے، عقیدے کی کتاب، علم کلام کی کتاب، اس کو پڑھیں آپ۔ امام ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی 4 صدی ہجری کے ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اس کے بعد العقیدۃ النصفیہ، ہمارے یہ داخلی درس ہے، امام نصفی کی کتاب، بہت مختصر، بہت جامع کتاب علم کلام کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام غزالی کی کتاب ہے قواعد العقائد، علم کلام کی زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ ان تمام کتابوں میں عقیدہ توحید کو بہت زبردست تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے ان عبارتوں کا گویا کہ اپنے انداز میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں کتاب داخل شرع عقائد داخل نصاب تھی، ابھی اس کا متن داخل نصاب ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ توحید کا معنی سمجھ گئے کہ اللہ کو ایک ماننا اور ایک سے زیادہ ہونے کا انکار کرنا۔ اس کے بعد اس کے لوازمات ہیں۔ ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود ماننا، اس کو قدیم ماننا، اس کو حی ماننا، اس کو قیوم ماننا، اس کو سمیع ماننا، بصیر ماننا، شائی ماننا، مرید ماننا، اس کو جوہر عرض سے، جسم و جسمانیات سے اور ہر قسم کے عیب سے منزہ ماننا، یہ ہے اللہ کی توحید کا معنی۔ شرک کا معنی بالکل توحید کے اپوزٹ ہے۔ جملہ صحیح بولا میں نے؟ بالکل شرک کا معنی توحید کے بالکل بخلاف۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، شرک کا معنی اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لینا۔ توحید کا معنی ایک سے زیادہ کی نفی کرنا، شرک کا معنی ایک سے زیادہ کو ثابت ماننا۔ آج دیوبندی وہابی بات میں شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور بھولے بالے سنی مسلمانوں کو مزارات پہ جانے والے یا غوث اعظم کہنے والے یا رسول اللہ کہنے والے مسلمانوں کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اتنا آسان ہے کسی کا مشرک ہو جانا؟ علامہ تفتازانی، جن کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں، شرع عقائد کے اندر فرماتے الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس اور بمعنی استحقاق العبادہ کما لعبادۃ الاصنام۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ جس طرح مجوسی لوگ اپنے خدا کو واجب الوجود مانتے ہیں، اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو واجب الوجود ماننا مجوسیوں کی طرح یہ ہے شرک۔ اور جس طرح بت پرست لوگ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں، یہ ہے شرک۔ بت پرستوں کی طرح کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، اور مجوسیوں کی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، یہ ہے شرک۔ مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں عوام الناس کے لیے بول رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اتنا سمجھ لیں آپ، جس کا وجود واجب ہے۔ اب وجود کی 3 قسمیں، یہ فی علم منطق شروع ہو جائے گا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ واجب، ممکن اور محال، اس کو میں چھوڑتا ہوں، اتنا سمجھ لیں آپ۔ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے فنا نہیں، اس کے لیے موت نہیں، اس کے لیے بقا واجب و ضروری ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔
اس کے لیے فانی ہے ہی نہیں، اس کی فنا محال ہے، اس کی بقا ضروری ہے، اس لیے اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ سیم یہی عقیدہ اگر کوئی انسان کسی اور کے بارے میں رکھ لے، کسی اور کو واجب الوجود مانے، تو ایسا انسان مشرک ہے، کافر ہے، دار اسلام سے باہر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مرتد ہے، ملحد ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے مگر اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حقدار سمجھتا ہے، تو ایسا انسان بھی مشرک ہے، دار اسلام سے باہر ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ کفار مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ اللہ کو تو ایک مانتے تھے، واجب الوجود مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، مگر وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان 360 بتوں کو عبادت کا حقدار سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ بہت عظیم ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے، اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور یہی ان کا شرک تھا۔ اسی شرک کو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ہم جو اللہ والوں کو مانتے ہیں تو کسی اللہ والے کو واجب وجود نہیں مانتے، کسی بھی اللہ والے کو ہم عبادت کا حقدار نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کسی بھی مزار پہ جا کے سجدے کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر انسان تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو حرام، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو شرک ہے، انسان مشرک ہو جائے گا، اور یہ ہمارا کوئی عقیدہ اور کوئی مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں ہے۔ تو شرک کی 2 قسم بیان کی میں نے، ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو واجب الوجود جانے، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھے تو مشرک ہے۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو آپ آئیے سورہ اخلاص کی تفسیر میں چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ عز و جل نے ڈائریکٹ ہم سے نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں ایک ہوں، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، دیگر مقام بھی بیان فرما، مگر اس مقام پر خاص طور سے جہاں اللہ نے اپنی خالص توحید کو بیان فرمایا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب میں تو ازل سے ابد تک خدا ہوں، خدا رہوں گا، تنہا ہوں، تنہا رہوں گا، مگر اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ میں اللہ ایک ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ زبان سے اعلان فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کے لیے حضور کا واسطہ ضروری ہے، حضور کے واسطے کے بغیر کسی کا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان آسمان میں غور کر کے، زمین میں غور کر کے، رات دن کے آنے جانے میں غور کر کے، سبزوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، بحر و بر، خشک و تر میں، زمین و آسمان کی ہر شے میں غور و فکر کر کے اللہ کو ایک مان لے مگر حضور کا واسطہ نہ بنائے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، ایسا انسان کافر ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے حضور رحمت عالم کا واسطہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں، ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت، اور ایک ہے عقیدہ توحید۔ 3 چیزیں ہیں، کیا؟ وحدت، بولیے، وحدانیت، عقیدہ توحید۔ وحدت کا معنی اللہ کا ایک ہونا، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، خالق و مالک ہے۔ اور وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا تصور انسان کے دل میں اس طرح جم جائے کہ اس کا وہ عقیدہ بن جائے۔ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ انسان کائنات میں غور و فکر کر کے اگر اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے پر جم جائے تو یہ عقیدہ وحدانیت کہلاتا، عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اور حضور کے واسطے سے اللہ کو ایک مانے تو پھر یہ وحدانیت عقیدہ توحید میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسا انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حضور کا واسطہ ضروری ہے، حضور کے واسطے کے بغیر یہ وحدانیت بھی انسان کی کارگر نہیں ہوگی اور ایسا انسان کافر رہے گا جب تک حضور کا واسطہ نہ ہو۔ جو کہ دنیا میں آج بھی ایسے بہت سے یہودی ہیں، بہت سے عیسائی ہیں جو اپنے اصل مذہب پر قائم ہیں، مذہب یہودیت پر قائم ہے، مذہب عیسائیت پر قائم ہے، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ اللہ کو خالص ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں۔ اس کے باوجود میں مسجد میں ببانگ دوہر کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے واسطے کے بغیر اللہ کو ایک مان رہے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں کلمہ قل میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے بندو
اگر تم عقیدہ توحید سے متصف ہونا چاہتے ہو، اپنے سینے میں ایمان کا چراغ روشن کرنا چاہتے ہو، تو تم مجھے ایک مانو، میرے محبوب کے واسطے سے ایک مانو۔ جو مجھے میرے محبوب کے واسطے سے ایک مانے گا اس کا عقیدہ عقیدہ توحید بنے گا، اور جو مجھے ایک تو مانے گا مگر میرے محبوب کے واسطے کے بغیر ایک مانے گا، میرے محبوب کو نہیں مانے گا اور مجھے ایک مانے گا، تو اس کا یہ عقیدہ وحدانیت مردود ہے، میری بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اکثر طلبہ موجود ہیں، یہ جو لفظ ہوا یہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جب کوئی ذات کوئی شے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے لیے ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنے لیے ہوا کا استعمال فرمایا، قل هو اللہ احد، اے اللہ اے محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ اصل میں اللہ نے یہاں پر اپنے بندوں کے لیے اشارہ فرمایا کہ میرے بندوں میری ذات ما فوق الادراک ہے۔ ہوا کے ذریعے اللہ کے ما فوق الادراک ہونے کا اشارہ کیا گیا۔ ما فوق الادراک کا معنی جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ خود نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ما فوق الادراک ہونے کے اعلان فرمایا کہ انسان کی عقل اللہ کو کما حق کو سمجھ نہیں سکتی۔ حضور کی بتانے سے، کائنات پہ غور و فکر کرنے سے اس کی تھوڑی سی معرفت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اس کی حقیقت تک رسائی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی ذات ما فوق الادراک ہے۔ اب آپ سنیں، اللہ عز و جل کی ذات ما فوق الادراک، انسان کی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ اگر سیم یہی عقیدہ انسان کسی اور کے بارے میں بنا لے تو ایسا انسان مشرک ہے، پھر دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کی ذات فوق الادراک کیوں ہے جس کو سمجھیں آپ۔ موضوع تو خشک ہے مگر اس کو تر بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں محنت کر کے آپ حضرات کے روبرو بیٹھا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں، علم کلام کی کئی کتابیں دیکھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، موضوع کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فیصلہ تو آپ یہ کریں گے بعد میں کہ موضوع کو میں نبھا سکا یا نہیں نبھا سکا۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ باتیں بیان کروں جو شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ میرے تو چونکہ مجھے یہاں 12واں سال یہ غالباً یا 13واں محرم غالباً آیا ہے، یہ 13واں محرم، 12 محرم یہاں ہو چکے ہیں، تو میں عام طور سے وہ باتیں کر رہا ہوں کہ 12 محرم الحرام کی عقیدہ توحید کے بیان میں آنے والے باہر کے مہمان نے توحید کے حوالے سے جو گفتگو چھوڑ دی وہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے محفوظ ہے دماغ میں کہ کس نے کیا کیا باتیں کہی تھی عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے۔ بہرحال تو اللہ کی ذات ما فوق الادراک، انسان کی عقل اسی کو سمجھ سکتی ہے جو کسی زمانے میں ہو، کسی جگہ کسی مکان میں ہو، جس کو دیکھا جا سکتا ہو، جس کو سنا جا سکتا ہو، جس کو چھوا جا سکتا ہو، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہو۔ مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ جو حواس ظاہرہ خمسہ ہیں یعنی 5 محسوس کرنے والی ظاہری طاقتیں ہیں، چاہے وہ چھونے کی طاقت ہو، وہ چکھنے کی طاقت ہو، وہ سننے کی طاقت ہو، دیکھنے کی طاقت ہو، سونگھنے کی طاقت ہو، یہ 5 طاقتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان طاقتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دماغ کے اندر اللہ نے جو 5 طاقتیں رکھی ہیں، خیال ہے، حصے مشترک ہے، وہم ہے، قوت حافظہ، قوت متصرفہ، انسان کے دماغ ان 5 حصوں میں منقسم ہے، بٹے ہوئے ہیں۔ ان 5 طاقتوں کے ذریعے بھی انسان اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب انسان محسوس کرنے والی ظاہری قوتوں کے ذریعے بھی ادراک نہیں کر سکتا اور جو باطنی قوتیں ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی ذات ما فوق الادراک ہے۔ اللہ کی ذات ما فوق الادراک ہے، کسی انسان کے سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کا نام اللہ عز و جل ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ قدیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کا حکم ہر شے پر نافذ ہوتا ہے، کوئی بھی شے اس کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور بالذات سننے والا ہے، بالذات دیکھنے والا ہے، بالذات وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، وہ کائنات کا معاون و مددگار ہے۔ یہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ وہ ما فوق الادراک ہے، وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں،
وہ کسی مکان کا محتاج نہیں. کائنات کی کوئی بھی شے ہوگی یا تو وہ جوہر ہوگی یا تو وہ عرض ہوگی. جوہر جس کا وجود خود سے ہو، جیسے یہ عرض جیسے رنگ کلر، اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ کسی چیز کے ساتھ کلر کا وجود ہوتا ہے. تو کائنات کی کوئی بھی شے یا تو وہ عرضی ہوگی، عرض ہوگی جو قائم بذات نہ ہو، یا وہ جوہر ہوگی، زمانے میں ہوگی، مکان میں ہوگی. مگر اللہ عز و جل نہ کسی زمان میں ہے نہ کسی مکان میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، نہ پورب میں ہے نہ پچھم میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. اس کو کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا. اس کو جوہر نہیں کہا جا سکتا، اس کو عرض نہیں کہا جا سکتا. جب اس کو نہ جوہر کہہ سکتے ہیں نہ اس کو عرض کہہ سکتے ہیں تو آخر اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اللہ کی ذات ما فوق الادراک ہے. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اسی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد اللہ نے احد فرمایا. یہ عقیدہ توحید کا تیسرا رکن ہے. وقت زیادہ ہو رہا، میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کل عقیدہ رسالت کو بیان کیا جا سکے. اللہ نے احد فرمایا. اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ احد ہے. احد. اب آپ بتائیں کہ اللہ نے واحد کیوں نہیں فرمایا؟ احد کا معنی بھی ایک، واحد کا معنی بھی ایک عربی زبان میں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دو اللہ واحد ہے، حالانکہ واحد کہہ سکتے ہیں دوسرے معنی میں، مگر یہاں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز ہے. اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، احد ہے. واحد نہیں فرمایا اس مقام پر، کیونکہ خالص توحید کی بات چل رہی ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو شبہ کہیں اور کسی اور طرف چلا جائے، اس لیے اللہ نے واحد نہیں فرمایا. اصل میں واحد کی تین قسمیں: واحد عددی، واحد جنسی اور واحد نوعی. واحد عددی نصف الاثنین کو کہتے ہیں، دو کا آدھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ دو کا آدھا ایک ہے. یہ ہے واحد عددی. اس میں واحد کی نسبت دو کی طرف ہوتی ہے. واحد جنسی کہتے ہیں جس کی جنس ایک ہو، جیسے حیوان، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا جانور. اب اس جانور میں بہت سی جانوروں کی قسمیں، اس میں گدھے بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، خود انسان بھی اس میں شامل ہو گئے، اس میں بلیاں بھی آ گئی، بندر بھی آ گئے. جتنے بھی حیوانات ہیں سب حیوان میں داخل ہیں. تو یہ واحد جنسی ہوا. اس میں تو بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے. اور ایک ہے واحد نوعی جو نوع کے لحاظ سے ایک ہو، جیسے انسان. ہم سب انسان ہیں، انسان میں داخل ہیں، اور انسان یہ واحد نوعی ہے. واحد عددی اللہ کو نہیں کہا جا سکتا ہے. واحد جنسی اللہ کو نہیں کہا جا سکتا ہے. واحد نوعی اللہ کو نہیں کہا جا سکتا ہے. واحد عددی کا جو حقیقی معنی ہے، واحد جنسی اور نوعی کے جو معانی ہیں، ان کی بنیاد پر اگر کوئی اللہ کو واحد کہتا ہے تو مشرک ہے. تو پھر اللہ کون سا واحد ہے؟ اللہ کون سا واحد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ وہ والا واحد ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ واحد حقیقی ہے. اور عربی زبان میں واحد حقیقی کی تعبیر احد سے ہوتی ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہ واحد حقیقی ہے. اس میں کسی بھی زاویے، کسی بھی جہت اور کسی بھی اعتبار سے کثرت کثرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے واحد حقیقی ہے، ہمیشہ واحد حقیقی رہے گا. یہاں پر توحید کے 3 ارکان ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ الصمد. اے محبوب فرما دے اللہ صمد ہے. صمد کا معنی کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کرام نے اور علماء متکلمین نے صمد کے بہت سے معانی بیان کیے. اور یہ صمد سین سے نہیں ہے، کس سے؟ صاد میم دال. صمد کا معنی بیان کیا کہ وہ ذات جو محتاج الیہ ہو پوری کائنات کی، یعنی پوری کائنات جس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ عقیدہ آپ کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں، صرف اللہ عز و جل کے لیے عقیدہ ہو کر رکھا جائے گا. اگر یہ عقیدہ انسان کسی اور کے لیے رکھے حتیٰ کہ حضور کے لیے، تب بھی مشرک ہو جائے گا. حضور بھی اللہ کے محتاج ہے. اللہ عز و جل محتاج الیہ پوری کائنات کا، پوری کائنات اللہ کی محتاج. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی کو صمد کہا جاتا ہے. ایک معنی یہ کہ اللہ ہر شے سے فائق ہے، بلندتر ہے، بڑھ کر ہے. اور اسی عقیدے کی ترجمانی اذان میں ہوتی اللہ اکبر. اللہ ہر شے سے بڑا ہے، بلند ہے، وہ ہر شے سے فائق ہے. یہ عقیدہ بھی انسان اگر کسی اور کے رکھے تو انسان مشرک ہو جائے گا. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے.
اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نیند کا محتاج نہیں، وہ سونے کا محتاج نہیں، وہ آرام کرنے کا محتاج نہیں، اس میں کوئی سستی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غفلت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، وہ روتا نہیں ہے، اس پر غم نہیں مسلط ہوتے ہیں، اس پر خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں جو حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا دوسرا معنی ہے یعنی اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، اس کا دوسرا معنی ہے کہ اپنی نعمتوں سے محروم کر لیتا ہے۔ اللہ عذاب میں مبتلا فرماتا ہے، اس کے دوسرے معنی بیان کیے گئے۔ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، یعنی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ نیند مسلط ہوتی ہے، نہ اس پر اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شے ہے، اس کے نیچے ہر شے ہے اور وہ ہر چیز پر فائق ہے۔ یہ عقیدہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھتا ہے تو پھر ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، ایسا انسان مشرک ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کے لیے یہ واجب و ضروری ہے کہ انسان اللہ عز و جل کو ایک مانے، اس کو واجب الوجود مانے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو صمد مانے، بے نیاز مانے، کائنات کو اس کا محتاج مانے، اس کو کسی کا محتاج نہ مانے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا نہیں کیا گیا، اس نے کسی کو جنا نہیں۔ آسان لفظوں میں ترجمہ کر لے، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ باپ بیٹے کی جنس کا ہوتا ہے، بیٹا باپ کی جنس کا ہوتا ہے۔ انسان کا باپ انسان ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے۔ بیٹے کے اندر باپ کے کمالات آتے ہیں، باپ کے اندر بیٹے کی خوبیاں کمالات ہوتی ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم نظام کائنات ہے۔ اللہ عز و جل کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے باپ مانے تو اس کو گویا کہ اس کا عقیدہ یہ کہ اللہ پیدا ہوا ہے، جو اللہ کو مخلوق پیدا ہوا مانے ایسا انسان مشرک ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ خدا ہے، خالق و مالک ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے بیٹے کی باپ کی جنس کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کوئی بیٹا مانتا ہے تو اس بیٹے کو بھی وہ خدا تسلیم کرے گا اور پھر شرک لازم آ جائے گا۔ اللہ عز و جل کا نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ جو کہے کہ اللہ کے لیے باپ ہے ایسا انسان مشرک ہے، جو کہے اللہ کے لیے بیٹا ہے ایسا انسان بھی مشرک ہے۔ یہ 6 ارکان ہو گئے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں، کوئی بھی اس کے مثل نہیں۔ اس کے مثل کائنات میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کائنات کے ہر شے یا تو وہ جوہر ہوگی یا تو وہ عرض ہوگی، کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی، کسی نہ کسی مکان میں ہوگی، وہ مشرق میں ہوگی یا مغرب میں ہوگی، شمال میں ہوگی، جنوب میں ہوگی، اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی، وہ کسی نہ کسی جہت میں ہوگی، کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی، کسی نہ کسی مکان میں ہوگی۔ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ عرض ہونے سے پاک ہے، اللہ جوہر ہونے سے پاک ہے۔ اس لیے اس میں اللہ عز و جل نے عقیدہ توحید کے 7ویں رکن کو یہ بیان فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو میں نے 7 ارکان بیان کیے ہیں کہ حضور کا واسطہ ضروری ہے، اللہ کی ذات ما فوق الادراک ہے، اللہ احد ہے یعنی واحد حقیقی ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ توحید کے 7 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ ان ارکان میں سے کوئی شخص کسی بھی رکن کی مخالفت کرے گا تو ایسا انسان مشرک ہو جائے گا، دار اسلام سے باہر ہوگا۔ اور جہاں جہاں بھی کسی انسان سے شرک صادر ہوتا ہے تو وہ شرک انہی 7 قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب کے عقیدے توحید کی حفاظت فرمائے، سچا پکا مخلص موحد ہو کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں اگر مجھ سے بھول چوک ہوئی ہو، غفلت ہو گئی ہو یا زبان سے سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی غیر مہذب ورڈ، جملہ، کلمہ نکل گیا ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔